السلام علیکم دوستوں، جمعہ مبارک۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک عورت کا واقعہ بیان کروں گی۔ ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی تھی اور طواف کرتے ہوئے دوران اس وقت وہ مسلسل ایک ہی الفاظ بیان کر رہی تھی کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اس دوران وہاں ایک آدمی نے نوٹس کیا کہ یہ عورت کیوں مسلسل طواف کرتے ہوئے دوران ایک ہی الفاظ بولے جا رہی ہے کہ یہ اللہ، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ تو اس نے اس عورت سے عرض کیا کہ تم کیوں ایک ہی الفاظ بولے جا رہی ہو کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ اس عورت نے اس آدمی سے کہا کہ میں اپنا طواف مکمل کر لوں، میں پھر تمہیں اپنا واقعہ بتاتی ہوں۔ تو پھر ایسا ہی ہوا، طواف مکمل کرنے کے بعد اس نے اس آدمی کو اپنا واقعہ بیان کیا۔ واقعہ کچھ یوں تھا، عمرہ کرنے سے قبل 2 دن پہلے اس عورت کے 3 بچے تھے، 3 بیٹے تھے اس کے، جس میں سے 2 تھوڑے بڑے تھے اور ایک بہت چھوٹا تھا جو صرف رینگتا تھا، مطلب صرف گھٹنے گھٹنے زمین پر رینگتا تھا۔ تو وہ عورت کے گھر کے اندر تندور تھا اور وہ اس تندور کے اندر روٹیاں پکا رہی تھی۔ تو اتنے میں اس کو شور کی آواز آتی ہے۔ اس کے دو بڑے بیٹے تھے، وہ کمرے میں کھیل رہے تھے، تو اس میں سے چیخ مارنے کی آواز آتی تو وہ عورت گھبرا جاتی ہے۔ وہ تندور کی روٹیاں چھوڑ کر وہ کمرے کی اور لپکتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بڑے والا جو بیٹا ہے وہ نہیں ہے، اور جو چھوٹے والا بیٹا ہے اس کا گلا کٹا ہوا ہے اور وہ زمین پہ پڑا ہوا ہے۔ وہ دیکھ کر زور سے چیختی ہے۔ اچھا، وہ جو چھورا ہے وہ وہاں پر اس طرح آیا تھا کہ اس سے 1 دن پہلے اس کے شوہر نے اس کے گھر میں بکری ذبح کی تھی، اور بکری ذبح کرنے کے بعد جو چاقو تھا وہ اس نے کمرے میں ہی رکھ دیا تھا، تو بچوں نے کھیل کے دوران اس کے وہ چاقو اٹھا لیا تھا، اور بڑے بھائی نے کھیلتے کھیلتے اس نے دیکھا تھا کہ پاپا نے کس طرح بکری ذبح کی ہے، تو اس طرح اس نے اپنے بھائی کے گلے پہ چھری چلا دی، تو اس کا بھائی مر گیا، انتقال ہو گیا۔ تو وہ نوٹس کرتی ہے کہ اس کا بڑا والا بیٹا نہیں ہے۔ وہ بڑے والے بیٹے کی اور لپکتی ہے، دیکھتی ہے تو اس کا بڑا والا بیٹا سہما درخت کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے گھر کے۔ تو وہ اس کی طرف دوڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ بچہ اسے بہت حیرت اور خوف سے دیکھ رہا ہے۔ جیسے ہی وہ اس کے قریب جاتی ہے، اسے ہاتھ لگاتی ہے، تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا تو بڑے بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ درخت کے پیچھے چھپنے کے لیے جاتا ہے، اور جب وہ درخت کے پیچھے جاتا ہے تو وہاں پر سانپ ہوتا ہے اور سانپ اسے ڈس لیتا ہے، اور جب سانپ اسے ڈستا ہے تو وہ بچہ اسی وقت انتقال کر جاتا ہے۔ اس طرح اس کے دونوں بیٹوں کا ایک ہی وقت میں انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ پھر زور سے چیختی ہے اور رونے لگتی ہے۔ روتے روتے اسے خیال آتا ہے کہ اس کا ایک چھوٹا بیٹا بھی ہے جس کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ پورے گھر کی اور دوڑتی ہے، اور وہ جیسے ہی وہ دوڑ کے وہ دیکھتی ہے تو اس کے بچے کی آواز جلتے ہوئے تندور کے اندر سے آ رہی ہوتی ہے، اور جب وہ جھانک کر دیکھتی ہے تو اس کا چھوٹا والا بیٹا بھی اس کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر جاتا ہے، وہ تندور کے اندر گر جاتا ہے۔ اس طرح وہ اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے والے بیٹے کو بھی مرتا ہوا، دم نکلتا ہوا دیکھتی ہے۔ تو اس طرح وہ اس دن اپنے 3 بیٹوں کو کھو دیتی ہے۔ وہ اپنے 3 بیٹوں کو دفنانے کے بعد اس چیز کا تہیہ کرتی ہے کہ وہ عمرہ کرے گی۔ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے آتی ہے تو پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے یہی الفاظ کہتی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس حال میں بھی تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم دوسروں کے دکھ سنتے ہیں تو ہمیں اپنا دکھ چھوٹا لگتا ہے، کہ لوگ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ عورت جس نے اپنے 3 بیٹوں کو کھو دیا، جس کی ممتا ہی اجڑ گئی، اور وہ عورت طواف کرتے ہوئے دوران میں بھی یہی الفاظ کہہ رہی ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے اس حال میں بھی راضی ہوں۔ لہٰذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، اور ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے جتنا ہمیں نوازا ہے ہمارے لیے بہت ہے، اور جو ہمیں دے گا وہ بھی ہمیں کافی ہوگا، اور نہیں دے گا تو وہ بھی ہمیں منظور ہے۔ جمعہ مبارک۔ السلام علیکم، جمعہ مبارک۔